بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں 15 سال کی تھی جب میری اماں نے میری شادی ایک 50 سال کے بڈھے سے کر دی۔ میری اماں بیوہ تھی اور ہمارا کوئی سہارا بھی نہیں تھا، اس لیے وہ بھی میرے ساتھ میرے سسرال چلی آئی۔ پہلی ہی رات میرے شوہر نے مجھے غصہ ہو کر کہا کہ مجھے جلدی سے اپنے لیے وارث چاہیے، نہیں تو تجھے میں طلاق دے دوں گا، اور وہاں سے چلا گیا۔ میں بہت ڈر گئی اور ساری رات روتی رہی۔ صبح روتے ہوئے اماں کو یہ بات بتائی تو اماں مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ اس نے مجھے ایک انجیکشن لگایا تو میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر جب ہوش آیا تو میں گھر پر اپنے کمرے میں تھی اور اماں میرے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ مبارک ہو، آپ کا وارث آنے والا ہے۔ تو اس نے خوش ہو کر اماں کو ڈھیر سارے پیسے دے دیے، پر کچھ ہی دنوں بعد یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ میری اماں نے تو خود ہی۔ میرا نام افشین ہے اور میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو ہمارے گھر میں 2 وقت کی روٹی ملنا بھی مشکل تھا۔ میرا کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا، میں صرف اکلوتی تھی، مگر میں نے اپنے باپ کو بھی نہیں دیکھا تھا کبھی۔ کافی بار اپنی ماں سے اپنے باپ کے بارے میں سوال بھی کیا، مگر انہوں نے ہر مرتبہ ٹال دیا۔ جب میں کچھ بڑی ہوئی تو اسکول کے لوگوں نے بھی میرے باپ کے بارے میں سوالات کیے، مگر میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی لیے میں اپنی ماں کو بلا کر لے گئی، لیکن ماں نے نہ جانے انہیں کیا بولا کہ استادوں نے کبھی مجھ سے میرے باپ کے بارے میں سوال نہیں کیا، مگر بچے اور میرے کلاس فیلو کبھی کبھی سوال کرتے۔ خود میں بھی جب لوگوں کے ابو کو اپنی بیٹیوں اور بیٹوں سے پیار کرتا دیکھتی تو میرا بھی دل چاہتا کہ کاش میرا بھی باپ ہوتا، تب وہ بھی مجھے ایسے ہی پیار کرتا، ورنہ ماں تو کافی سخت مزاج رکھتی تھی۔ اور پھر میں نے بہانے سے ماں کو اکسانا شروع کر دیا کہ وہ مجھے اپنے باپ کے بارے میں بتائے، مگر میری ماں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ ایک دن مجھے غصہ آیا اور میں نے بھوک ہڑتال کر ڈالی اور ماں کو بولا کہ مجھے اپنے باپ کے بارے میں بتائیں، وہ کہاں ہے، آپ مجھے کچھ کیوں نہیں بتاتی؟ میری ماں کو بھی اس بار بہت زیادہ غصہ آیا اور مجھے کہنے لگی کہ تمہارا باپ مر چکا ہے اور میں بیوہ ہوں، تم یتیم ہو۔ ماں کی بات پر حیران رہ گئی تھی میں، اگر واقعی یہ بات تھی تو آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں سوچتی تھی کہ کہیں تمہیں صدمہ نہ لگ جائے۔ میں نے کہا کہ روزانہ دنیا میں ہزاروں لوگوں کی موت ہوا کرتی ہے، لوگ یتیم بھی ہوتے ہیں، کسی کی ماں نہیں ہوتی اور کسی کا باپ نہیں ہوتا۔ پھر آپ کا مجھے یہ سچ چھپانا نہیں چاہیے تھا۔ اپنے باپ سے ملنے کی جو امیدیں میرے دل میں تھیں وہ ساری کی ساری دفن ہو چکی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ میں یتیم ہوں، مگر ایک بات اچھی ہوئی تھی، میرے دل کی کشمکش ختم ہو گئی تھی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے، دھیرے دھیرے میں بڑی ہونے لگی۔ میری زندگی بور ہی گزر رہی تھی، میں گھر سے اسکول جاتی، اسکول سے گھر، ہمارے رشتہ دار بھی نہیں تھے، میں کہیں نہیں جا سکتی تھی، اور ماں نے دوست بنانے سے بھی منع کر دیا تھا۔ مگر پھر ہماری زندگی اور ہمارے گھر میں ایک تبدیلی آ گئی۔ ماں کا رویہ تھوڑا عجیب رہنے لگا تھا اور وہ مجھے نصیحتیں دینے لگی کہ اب تم بڑی ہو گئی ہو، اس لیے تھوڑا ڈھنگ سے سج سور کے رہا کرو۔ میں نے کہا کہ میں تو ابھی صرف 15 سال کی ہوں، لوگوں کی بیٹیاں تو اتنی بڑی ہو جاتی ہیں، پھر بھی ماں باپ نہیں کہتے کہ تم بڑی ہو گئی ہو۔ ماں باپ کی خاطر ان کے بچے ہمیشہ چھوٹے ہی رہتے ہیں، مگر شاید میری ماں کو میری بات سمجھ نہیں آئی، یا پھر ان کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جیسے میں کہہ رہی ہوں ویسا ہی کرو، اور میرے آگے زبان چلانے کی ضرورت نہیں۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی اور ان کے لائے گئے کپڑے پہننے لگی جو کہ کافی اچھے تھے۔ مجھے پہلے تو حیرانی ہوتی کہ ہمارے گھر میں تو کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، پھر ماں ایسے قیمتی کپڑے کہاں سے لے آتی ہے؟ یہ تو بہت زیادہ قیمتی اور مہنگے تھے۔ مگر میرے سوال کا مجھے کوئی جواب نہیں ملنے والا تھا، کیونکہ آج کل میری ماں میرے ساتھ لیا دیا رویہ ہی رکھ رہی تھی۔ ایک دن میری ماں میری خاطر سرخ رنگ کا جوڑا لے کر آئی اور کہنے لگی کہ کل تم یہ پہنو گی۔ اس جوڑے کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ ایسے جوڑے تو دلہنیں پہنا کرتی تھی، مگر یہ میرے لیے کیوں لے کر آئی؟ جو بھی تھا مجھے وہ بہت زیادہ خوبصورت لگا، اور جب میں نے اسے اٹھا کر خود سے لگا کر دیکھا تو وہ سوٹ میرے ہی ناپ کا تھا۔ اگلے دن میں نے وہ جوڑا پہنا اور میری ماں نے میرا میک اپ کر دیا، مگر پھر میں حیران رہ گئی کہ میری ماں نے میرا نکاح ایک 50 سالہ بوڑھے آدمی سے کروا دیا تھا۔ میں اس بوڑھے کو دیکھ کر دنگ رہ گئی، میرے تو جیسے دنیا ہی ہل چکی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ماں میرے ساتھ ایسا کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میری عمر ابھی 15 سال تھی، پہلے مجھے اکیلی کی ذمہ داری صرف ماں کے کاندھوں پہ تھی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میری ماں میری شادی ایک 50 سالہ بوڑھے سے کروا دے۔ مجھے آج صحیح معنوں میں اپنی ماں پر غصہ آنے لگا تھا، آخر وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن اب تو نکاح ہو چکا تھا اور میں اپنی قسمت پہ رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میری ماں بھی بیوہ تھی اور ہم لوگ اپنے گھر میں اکیلے رہا کرتے تھے، اس لیے میری ماں بھی میرے ساتھ میرے سسرال آ گئی۔ میری ماں کا میرے ساتھ سسرال ایک طرح سے میری ہمت بندھانے جیسا تھا، لیکن مجھے ان پر ابھی بھی غصہ تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مگر شاید آج کے دن میرے لیے اتنا شوق ہونا کافی نہیں تھا۔ پہلی ہی رات میرے شوہر نے مجھے غصہ ہو کر کہا کہ مجھے جلدی سے اپنے لیے وارث چاہیے، نہیں تو تجھے طلاق دے دوں گا، اور وہ یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں بہت ڈر گئی
اور ساری رات روتی رہی۔ صبح روتے ہوئے اماں کو یہ بات بتائی تو میری ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، تم نے بہت اچھا کیا کہ یہ بات مجھے بتا دی، اب اس معاملے کو میں خود دیکھ لوں گی، بس تم خاموشی سے میرے ساتھ دیتی رہنا۔ چونکہ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی اس لیے میں نے جھٹ سے حامی بھر دی۔ کل رات اپنے شوہر کو اس قدر غصے میں دیکھ کر میری تو جان ہی نکلنے والی ہو گئی تھی۔ پھر اماں مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اس نے مجھے ایک انجیکشن لگایا تو میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر جب ہوش آیا تو میں گھر پر اپنے کمرے میں تھی اور اماں میرے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ مبارک ہو، آپ کا وارث آنے والا ہے۔ تو اس نے خوش ہو کر اماں کو ڈھیر سارے پیسے دے دیے۔ میں ماں کی بات سن کر حیران رہ گئی، آخر یہ سب کچھ کب اور کیسے ہو گیا؟ کیا وہ جھوٹ بول رہی تھی؟ میں نے امی سے اس بارے میں پوچھا کہ آپ نے یہ سب کچھ وقتی طور پر سنبھالنے کے لیے کیا ہے؟ تو میری ماں نے مجھے جھڑک دیا اور بولی کہ اب تم اس گھر کو وارث دینے والی ہو، اب تمہیں خود کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہوگا۔ ماں کی بات سن کر میرے سر پر بم گر پڑا تھا۔ میں حیران پریشان سی اسی گھر میں اکیلی گھومتی رہی، کیونکہ میرا شوہر گھر میں تو آتا ہی نہیں تھا، باہر ہی نہ جانے کہاں رہتا، وہ کیا کام کرتا تھا مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ اس گھر کے اندر آنے کے بعد میری ماں بھی زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہنے لگی تھی اور ان کی چال ڈھال بھی بدل چکی تھی۔ اب وہ اچھے کپڑے پہن کر اپنے دوستوں کے ساتھ رہا کرتی، اور اب تو میری ماں اس قدر خوش رہنے لگی تھی کہ جیسے انہیں ایک نئی زندگی مل گئی ہو۔ میں پریشان ہو جاتی، پتہ نہیں کہ اب میری زندگی کے اندر آگے کیا آنے والا ہے۔ یہی سوچ کر میں دماغی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ میری ماں نے تو خود اپنے لیے ایک الگ گھر لے لیا ہے اور اب وہ کہہ رہی ہے کہ وہ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر وہاں جا کر رہے گی۔ میں ان کی بات سن کر دوبارہ پریشان ہو گئی۔ میں نے اپنی ماں کی بہت منتیں کی کہ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر نہ جائے، وہ بوڑھا آدمی پورا پاگل ہے، وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں رونے لگی تھی، لیکن میری ماں پر میرے رونے کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا اور وہ مجھے چھوڑ کر اس گھر سے چلی گئی۔ جیسے ہی میری ماں اس گھر کو چھوڑ کر گئی ویسے ہی رات کے وقت میرا شوہر واپس آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ آخر اس کا وارث کب آئے گا۔ میں اس کی بات سن کر ڈر گئی، کیونکہ وہ بہت زیادہ غصے میں لگ رہا تھا۔ میں پریشانی سے سوچنے لگی کہ آج تو میری ماں بھی نہیں ہے، میں اس کو کیا جواب دوں؟ میں نے کہا کہ وارث کو آنے میں تھوڑی دیر لگے گی یا آپ کو کچھ وقت انتظار کرنا ہوگا۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، مگر میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا ہوں، تم جلدی سے میرے وارث کو اس دنیا میں لے کر آؤ، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ دل میں آیا تو کہہ دوں کہ مجھے بھی طلاق دے دو، ایسے پاگل مینٹل انسان کے ساتھ کون رہنا چاہے گا؟ مگر میں یہ سب کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی، کیونکہ وہ غصے میں کچھ بھی کر سکتا تھا، اسی لیے خاموشی ہی بہتر تھی۔ کیونکہ اب میں ہر طرف سے اکیلی رہ گئی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں اپنی ماں سے پوچھوں اب میں وارث کہاں سے لے کر آؤں، کیونکہ اتنا تو مجھے یقین تھا کہ میں ماں نہیں بننے والی۔ ماں نے ضرور جھوٹ بولا ہوگا، مگر میری ماں تو میرے ساتھ رہتی ہے ہی نہیں۔ انہوں نے تو ایک الگ گھر بھی لے لیا تھا، مگر الگ گھر انہوں نے کہاں لیا تھا اس بات کی بھی مجھے کوئی خبر نہیں تھی۔ اسی لیے میں نے اپنے گھر کے ملازمہ کو کہا کہ پتہ لگائے کہ آخر میری ماں نے کہاں گھر لیا ہے، میں اسے ملنا جانا چاہتی ہوں۔ تو ملازمہ نے مجھے اس کا پتہ کر کے بتایا اور میں اپنی ماں سے ملنے اس کے نئے گھر جانے لگی۔ ملازمہ نے مجھے کہا کہ اگر پیچھے سے مالک آ گئے تو پھر وہ کیا کرے؟ میں نے کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے مالک نہیں آئیں گے، ابھی وہ کل ہی یہاں سے ہو کر گئے ہیں، اور ویسے بھی ان کی روٹین میں سمجھ گئی تھی، وہ ہفتے میں ایک بار ہی اس گھر کے اندر آتے تھے، وہ 10 منٹ تک مجھ پر ہی غصہ کرنے کے بعد واپس چلے جاتے۔ لیکن جیسے ہی میں اپنی ماں کے نئے گھر میں پہنچی میں نے وہاں سے ایک آدمی کو نکلتے ہوئے دیکھا اور مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی، میری ماں بھی خوشی خوشی اسے الوداع کر رہی تھی۔ میں نے حیرت اور دکھ بھری نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا جن کی آنکھیں عجیب طرح سے چمک رہی تھی۔ آخر وہ کون ہو سکتا ہے؟ مجھے تو اس کے بارے میں کبھی کوئی خبر بھی نہیں تھی۔ میں نے آج تک اس آدمی کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، مگر مجھے اس کا چہرہ جانا پہچانا سا لگا۔ میری ماں نے جیسے ہی دیکھا کہ میں آئی ہوں تو ان کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا اور وہ گلی میں ہی مجھ پر غصہ کرنے لگیں اور کہنے لگیں کہ ابھی اپنے گھر چلی جاؤ۔ میں نے کہا کہ میں آپ سے ملنے آئی ہوں، میری زندگی مشکلات سے بھری پڑی ہے اور آپ یہاں سکون سے اس مرد کو اپنے گھر میں داخل۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میری ماں چیخ پڑی اور کہنے لگی کہ اس سے پہلے کہ میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں یہاں سے ابھی کے ابھی چلی جاؤ۔ مجھے اپنی ماں کا یہ رویہ دیکھ کر بہت رونا آ گیا اور میں خاموشی سے اپنے گھر واپس آ گئی۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میری ماں کا مجھے کبھی ایسا روپ بھی دیکھنے کو ملے گا، اسی لیے میں بہت زیادہ دکھی ہو گئی اور دکھی ہو کر اپنا کمرہ بند کر لیا۔ میرا نہ کچھ کھانے کو دل کر رہا تھا اور نہ ہی پینے کا۔ اسی وقت مجھے باہر سے اپنے شوہر کی چیخنے کی آواز آئی تو میری سانس خشک ہو گئی اور میں سہم کر باہر آ گئی۔ جیسے ہی میرے شوہر نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا کہ تم اس گھر سے باہر کیوں گئی تھی؟ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں گھر سے باہر گئی تھی؟ مگر ان کے پیچھے کھڑی ملازمہ کا جھکا سر دیکھ کر میں سمجھ گئی اسی نے چغلی لگائی ہوگی۔ اس وقت مجھے اس ملازمہ پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ میرا شوہر تو شاید مجھے مار ہی دیتا، لیکن عین وقت پر میری ماں وہاں پر آ گئی اور کہنے لگی کہ آپ کو شاید اس ملازمہ نے بتایا نہیں کہ مجھ سے ملنے آئی تھی۔ ہم لوگ مل کر ہاسپٹل گئے تھے تاکہ آپ کے وارث پر کوئی مصیبت نہ آئے اور وہ صحت مند طریقے سے اس دنیا میں آ جائے۔ وارث کے نام پر میرا شوہر خاموش ہو گیا اور اس کا غصہ کم ہونے لگا۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل کو بھی تسلی ہوئی۔ میں نے کہا کہ ہاں، میری ماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ صبح سے ہی مجھے اپنے پیٹ میں شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اسی وجہ سے میں اپنی ماں کے پاس گئی تھی تاکہ وہ مجھے ہاسپٹل لے کے جا سکے۔ میری بات سن کے میرا شوہر کچھ پرسکون ہو گیا اور کہنے لگا ایسی بات ہے تو تمہیں مجھے بتا کر جانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ میں تو آپ سے اجازت لینا چاہتی تھی، لیکن آپ گھر پر ہی نہیں تھے اور آپ کہاں پر ہوتے ہیں یہ بھی مجھے نہیں معلوم ہوتا، اسی لیے میں اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ وہ چلا گیا تو میرے دل میں ڈھیروں سکون اتر گیا۔ اس کے بعد میں اپنی ماں کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ آخر یہ سب کچھ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے میری شادی نابالغ ہوتے ہوئے اس بوڑھے آدمی سے کروا دی اور اس کے بعد آپ نے ایک اتنا اچھا محل نما گھر لے لیا کیونکہ اس نے آپ کو اتنا پیسہ دیا تھا، اور جب میں آپ سے ملنے آئی تو وہاں سے ایک آدمی کو نکلتے دیکھتی ہوں جس کو میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اور آپ گھر کے باہر سے اسے خوشی خوشی الوداع کرتی ہیں، اور جب میں نے آپ سے پوچھا وہ کون تھا تو آپ نے مجھے گلی میں ہی ذلیل کر کے نکال دیا۔ یہاں میری زندگی کس عذاب میں گزر رہی ہے، آپ کو کوئی خبر ہی نہیں۔ آج تو آخرکار میں نے اپنا دکھ بول ہی دیا۔ میری ماں کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی، لیکن تمہیں وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ مجھے ایک ضروری کام کرنا ہے، جب تک وہ ضروری کام مکمل نہیں ہو جاتا تب تک میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی۔ میں نے کہا کہ کیا مجھ سے بھی زیادہ ضروری کوئی کام ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، تم سے بھی زیادہ ضروری کوئی کام ہے، اور یہ کام ہم سب کی زندگی کے لیے بہتر ہے۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو جتنا وقت چاہیے لے لیں، لیکن یہ سب وارث والے تماشے سے پہلے ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ہی میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ میں نے جہاں اتنا انتظار کیا تھا وہاں اور انتظار کر لیا۔ اس بات کو تقریباً 15 دن گزر چکے تھے جب وہ آدمی جسے میں نے اپنی ماں کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا وہ میرے گھر میں آیا۔ اسے وہاں دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر میرا شوہر آ گیا تو وہ اسے دیکھ کر کیا بولے گا، لیکن میرا شوہر گھر آیا اور اسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم یہاں کیسے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ بس میں نے سوچا کہ آج تمہارے گھر کا چکر لگا لوں۔ ان دونوں کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں پرانے دوست ہیں۔ میری ماں مجھے لے کر ایک طرف چلی آئی اور کہنے لگی کہ اب یہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ میں نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ماں، آپ کا دماغ خراب نہیں ہو گیا؟ پہلے آپ خود ایک بوڑھے آدمی سے میری شادی کرواتی ہیں اور پھر خود ہی میری طلاق بھی کروا رہی ہیں۔ آخر آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ مجھے نہیں لگتا یہ آدمی مجھے طلاق دے گا۔ تو میری ماں کہنے لگی کہ تم پرسکون ہو کر میری بات سنو۔ جو نیچے آدمی آیا ہے میرے ساتھ وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا باپ ہے۔ ان کی بات سن کے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آخر آج وہ مجھ پر یہ کیسا انکشاف کر رہی تھی؟ وہ آدمی میرا باپ تھا اور میرا باپ زندہ تھا۔ یہ بات انہوں نے مجھے آج تک کیوں نہیں بتائی تھی، بلکہ انہوں نے تو کہا تھا کہ میرا باپ تو مر چکا ہے۔ میں نے جب سے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کیونکہ میں تمہارے باپ کو تمہارے سامنے نہیں لا سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ میرا دماغ بہت زیادہ الجھ گیا ہے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ مجھے ساری باتیں بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، آج میں تمہیں سارا سچ بتا دوں گی۔ آج سے 16 سال پہلے تمہارا باپ اس آدمی کی کمپنی میں کام کرتا تھا جس کی تم آج بیوی ہو۔ یہ دونوں بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے، لیکن ایک بار کمپنی کے اندر کچھ غنڈے گھس آئے، وہاں فائرنگ اور ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ تب تمہارے باپ کے ہاتھوں سے ایک آدمی مارا گیا۔ بھلے ہی یہ سب کچھ ایک دم سے ہو گیا تھا، لیکن عدالت نے تمہارے باپ کو 14 سال کی قید کی سزا سنا دی۔ تمہارا باپ جیل چلا گیا۔ پیچھے سے ہم پر بہت برے دن آ گئے۔ یہ آدمی ہم لوگوں کی مدد کرتا تھا، لیکن انہی دنوں اس کی بیوی ایک کار حادثے میں مر گئی جو کہ ماں بننے والی تھی۔ اس بات کا اس کو بہت بڑا صدمہ لگا کیونکہ اس نے اپنے وارث کو ہونے سے پہلے ہی بہت زیادہ خواب سجا لیے تھے اس کے، اسی لیے اس کے دماغ میں بس ایک ہی چیز بیٹھ گئی تھی کہ اس کو اپنا وارث چاہیے۔ پھر وہ کہاں سے ملے گا یہ بھی اسے نہیں معلوم تھا کیونکہ اس کا ذہنی توازن بگڑتا جا رہا تھا۔ اس کی مالیت، مال و دولت اس کے خاندان والے، نوکر چاکر اور بھروسے مند آدمی سنبھال لیتے تھے، لیکن اس کے ذہنی توازن کو کوئی ٹھیک نہیں کر پایا۔ میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ایک بار مجھے ان کے خاندان کے کچھ لوگ ملے۔ انہوں نے مجھے اس کی حالت کے بارے میں بتایا تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہونے لگا، لیکن میں اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے خاندان والوں نے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے اگر اسے وارث مل جائے تب شاید یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، مگر اب اس کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے تو اس سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ اس سے بھی پہلے لوگوں کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کا دماغی توازن خراب ہے تب کوئی بھی اسے شادی کے لیے رضامند نہیں ہوتا۔ میں نے یہ بات تمہارے باپ کو بتائی تو وہ کہنے لگا کہ ہمارے حالات ٹھیک کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے۔ تب ہم نے یہ پلان بنایا اور میں نے تمہاری شادی اس سے کروا دی۔
اس نے مجھے واقعی میں بہت سارے پیسے دیے۔ انہی دنوں تمہارے باپ بھی آزاد ہو گئے۔ ان کی بات سن کر میں نے دکھ بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ آپ نے صرف اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے مجھے اس دلدل میں پھینک دیا۔ مجھے اپنی ماں کو دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا، تو وہ کہنے لگی کہ میں کیا کرتی؟ ایک طرف زمانہ تھا اور دوسری طرف تمہارا باپ جیل میں تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے تھے، میں تمہیں گھر کے اندر سنبھال رکھتی تھی، لیکن باہر مجھے کیا کچھ سہنا پڑتا تھا یہ میں ہی جانتی ہوں۔ لوگ مجھے قاتل کی بیوی کہا کرتے تھے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ زمانہ تمہیں بھی ایک قاتل کی بیٹی بولے۔ اسی لیے میں نے تمہاری جب اس آدمی سے شادی کروائی تب اس کے دماغ میں یہ ڈال دیا کہ شادی کے رات جاتے ہی اپنی بیوی کو غصے سے حکم دے کہ تمہیں وارث چاہیے، تبھی تمہیں وارث ملے گا۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی کہ دل تو خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اب یہ مجھے طلاق کیسے دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک بچہ لے کر اس کے پاس گئے ہیں۔ وہ بچہ ایک یتیم خانے سے لایا گیا ہے اور اس کے بارے میں ان کے خاندان کو معلوم ہے۔ چونکہ اس کی شادی ہو چکی ہے، اسی وجہ سے وہ یہی سمجھے گا کہ یہ حقیقت میں اس کا وارث ہے۔ اس کے بعد تمہارا باپ اس سے بولے گا کہ اس وارث کو دینے کے بدلے تمہاری بیوی تم سے طلاق چاہتی ہے، اگر وارث چاہیے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دو، چونکہ اس نے شادی بھی تم سے وارث کی خاطر ہی تو کی ہے، تو وہ تمہیں آسانی سے طلاق بھی دے دے گا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ہاں، آپ کا شوہر یعنی کہ میرا باپ بھی واپس آ گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، طلاق بھی ہو جائے گی، لیکن آپ نے اچھا نہیں کیا۔ ماں باپ اگر اپنے فائدے کے لیے یوں ہی بچوں کا استعمال کرتے رہے تو زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ میری ماں نے کہا کہ تمہیں اتنا دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں نے ان کی ایک بھی بات نہیں سنی اور نیچے اپنے شوہر کے پاس گئی، اس بچے کو اٹھایا اور کہنے لگی کہ مجھے آپ سے طلاق نہیں چاہیے۔ میری بات سن کر وہ حیران رہ گئے اور حیرت بھری نظروں سے میرے باپ کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تو مجھے کہہ رہا تھا کہ تم اس وارث کے بدلے مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہو۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی، یہ صرف آپ کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ میرے ماں باپ نے اشاروں سے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا، لیکن میں ان کے ساتھ نہیں گئی۔ میرے ماں باپ نے جو خود غرضی کر کے میری زندگی کو داؤ پر لگا دیا تھا، اس کے بعد میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ اس آدمی کا ذہنی توازن بھلے خراب تھا، مگر اس نے میرے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں کیا تھا، اسی لیے میں نے پل بھر میں اسی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔